أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں اس ہستی کے ذکر کے لیے جن کی یاد سے دلوں کو سکون اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ الحمدللہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت نبی دراصل ایک نقشہ ہے جو ہمیں ہر موڑ پر روشنی دکھاتا ہے کہ کیسے صبر کیا جائے، کیسے محبت کی جائے، کیسے معاف کیا جائے، کیسے شکر ادا کیا جائے۔ آئیے اپنے دلوں کو ادب و احترام کے ساتھ جھکا کے بارگاہ رسالت میں جھک کر حاضر ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ ہمیں اپنی سیرت کا فیض ضرور عطا فرمائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت، دار الندوہ۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ اکثر مسلمان اوس اور خزرج کے علاقے میں جا پہنچے ہیں تو ان پر کہرام مچ گیا۔ اب ان سب کے سامنے ایک عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا اور ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی قوت کے لیے چیلنج تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر قوت تاثیر موجود ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں عظمت، استقامت، جذبہ، وفاقاری کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر الاحمر کے ساحل کے ساتھ ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے اس اعتبار سے یثرب کس قدر فوجی اہمیت کا حامل ہے، اور یثرب میں اسلامی دعوت کی جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف صف آرا ہونے کی صورت میں ان کے لیے کس قدر خطرات ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ 14 ہجری میں مکہ کی پارلیمنٹ دار الندوہ میں اجتماع منعقد کیا گیا اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے قطعی منصوبے کی تشکیل تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے عالم بردار کا قصہ تمام کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کرنے اور جلا وطنی کرنے کی تجویز پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ابو جہل کی طرف سے تجویز پیش کی گئی کہ ہر قبیلے سے ایک تندرست اور توانا آدمی لیا جائے، سب مل کر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہوں اور تلواروں کے پے در پے وار کر کے ان سے نجات حاصل کر سکے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون کسی ایک قبیلے کے سر نہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے والے اور ان کے اتحادی تمام عرب سے جنگ کرنے کی استقامت نہیں رکھتے۔ یہ تجویز شرکائے مجلس کو پسند آئی اور اس پر عمل درآمد کا منصوبہ تیار کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ارادوں سے باخبر کر دیا اور مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ 27 صفر 1490 کی رات کے دوسرے پہر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر مسلح نوجوانوں کا مشکوک حرکت شروع ہو چکی تھی۔ وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنے ناپاک ارادے پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ۔ چند مزید ہیادات دے کر گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9ویں آیات تلاوت کی، سورہ یاسین۔ ترجمہ: اور بنائی ہم نے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار
پھر اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو نہیں سوجتا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی صفوں کے بیچ سے نکلتے چلے گئے۔ پروگرام کے مطابق کفار مکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہیں اپنی ناکامی پر سخت افسوس ہوا۔ قرآن کریم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے، سورہ الانفال آیت نمبر 30، ترجمہ: اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈال دیں یا نکال دیں، اور وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ غار ثور میں قیام۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پوری رات سفر کرتے رہے اور صبح صادق کے وقت غار ثور کے نزدیک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال بڑے تھے۔ ان کا شمار مکہ کے مالدار افراد میں سے تھا، لیکن انہوں نے اپنی تمام دولت اور جائیداد اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر پہنچے تو اسے صاف کیا اور اپنا قبا پھاڑ کر ان کے ٹکڑوں سے غار میں موجود مختلف سوراخوں کو بند کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ غار ثور میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس پر سر رکھ کے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ غار میں ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے تو انہوں نے اپنا پیر اس سوراخ میں رکھ دیا۔ اس سوراخ میں ایک سانپ تھا جس نے انہیں ڈس دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کے خیال سے اس جگہ سے نہیں ہلے، لیکن ڈر کی شدت سے پسینے کے قطرے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پہ ٹپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر زہر کے اثر کو زائل کر دیا۔ قریش کے کارندے اس رات مکہ کے آس پاس پھیل گئے اور گرد و نواح کے بیابانوں میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش شروع کر۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کروا دیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ نکالے گا اسے انعام کے طور پر اونٹ پیش کیے جائیں گے۔ اگلے روز قریش کے کارندے تیز رفتار اونٹوں کے ذریعے اس علاقے تک پہنچ گئے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ قریش کے افراد غار کے سامنے سے گزرے، تعاقب کرنے والوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کرنے والے دوسرے گروہ کے لوگ بھی غار کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ غار پہ ایک پرندے کا گھونسلہ بنا ہوا ہے اور اس کے انڈے بھی ہیں۔ قریش کی آمد و رفت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، لیکن پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، خدا کی مدد کا یقین دلایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ التوبہ آیت نمبر 40، ترجمہ: اگر تم نہ مدد کرو گے رسول کی تو اس کی مدد کی اللہ نے۔ جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے کہ وہ دوسرا تھا 2 میں کا، اور جب وہ دونوں تھے غار میں، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے رفیق سے تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے ان پر تسکین اور اس کی مدد کی، وہ فوجیں بھیجی کہ تم نے نہیں دیکھی اور نیچے ڈالی کافروں کی، پر اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے اور اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ مدینہ کی طرف سفر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شب و روز تک اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ 3 دن کی جستجو کے بعد قریش بھی تھک گئے اور مکہ واپس چلے۔
اسی اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ طے شدہ منصوبے کے مطابق 2 سفید اونٹنیاں لے کر مذکورہ غار تک پہنچ گیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس چھوٹے سے قافلے نے پہلے یمن کی طرف رخ کیا، پھر جنوب کی سمت خوب دور تک چلنے کے بعد ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ گئے جس سے عام لوگ واقف نہ تھے، شمال کی طرف مڑ گئے۔ یہ راستہ بحر الاحمر کے قریب ہی تھا۔ اس سفر میں کئی واقعات پیش آئے جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، غار سور سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ راستے میں ایک لمبی چٹان نظر آئی تو اس کے سائے میں اتر پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آرام کی درخواست کی۔ حضرت ابوبکر صدیق گرد و پیش کی حفاظت کے لیے جاگتے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چراواہ اپنی بکریاں لیے اسی چٹان کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسے اجازت لے کر ایک بکری کا دودھ دوہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیدار ہونے پر اسے پیش کیا اور اس کے بعد دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ نمبر 2، سراقہ بن مالک نے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس چھوٹی سی جماعت کا تعاقب کیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا دھس کر گر پڑا۔ پھر وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر جب قریب پہنچا تو گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے اور سراقہ نیچے گر پڑا۔ سراقہ نے بمشکل گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکالے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے۔ سراقہ کو یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کا معاملہ غالب آ گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروانہ امن کی درخواست کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر سراقہ کے حوالے کر دیا۔ نمبر 3، اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سواری پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اسی لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ راستے میں جب کسی آدمی سے واسطہ پڑتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا لطیف جواب ہوتا اور فرماتے، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گجران موبیت کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانائی خاتون تھی اور لوگوں کی خدمت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولی، با خدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی۔ بکریاں بھی دور دراز ہیں اور یہ قحط کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد سے پوچھا، یہ کیسی بکری ہے؟ وہ بولی، اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی، وہ اس سے کچھ زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہو تو اسے دودھ لوں؟ بولی، ہاں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر آپ کو اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو آپ ضرور دودھ لیں۔ اس گفتگو کے بعد سیدنا حضور علیہ السلام نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری کے پاؤں پھیل گئے، تھنوں میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد سے ایک بڑا برتن لیا اور اس میں دودھ دوہا۔ پہلے ام معبد کو پلایا، پھر پی کر شکم سیر ہو گئی، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا اور خود بھی پیا۔ پھر اس برتن میں اتنا دودھ دوہا کہ وہ دوبارہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ام معبد کے شوہر ام معید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمزور بکریوں کے ساتھ واپس آئے
تو گھر میں دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران رہ گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہاں بعد نے نہایت دلکش انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات بیان کیے۔ یہ سن کر ابو ماباد نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جن کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں ان کی رفاقت اختیار کروں۔ راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات بریدہ اسلمہ سے ہوئی۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور قریش نے جس زبردست انعام کا وعدہ کر رکھا تھا اس کی لالچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہوا تو دل و جان سے فدا ہو گئے اور وہ اپنی قوم کے 70 افراد کے ہمراہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی جس کا سفید پر ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مختلف علاقوں سے گزرنے کے بعد دوشبہ میں مطابق 8 ربیع الاول سن 14 ہجری کو قباء میں داخل ہوئے اور ام کلثوم سیدنا حضور علیہ السلام اور ان کے رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میزبانی سے مشرف ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روز تک قباء میں قیام فرمایا اور اسلام کی پہلی مسجد قباء میں تعمیر۔ مسجد کی تعمیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں قیام کے دوران بنو النجار کو اطلاع بھیجی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، چنانچہ وہ تلواریں لیے حاضر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز ان کے ساتھ مدینہ کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچ کر جمعے کا وقت آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ ادا کیا جس میں تقریباً 100 افراد شامل تھے۔ اس مقام پر اب ایک مسجد واقع تھی۔ جمعہ ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے شہر یثرب کا نام مدینۃ النبوی پڑ گیا جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ مدینۃ النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک نہایتی تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت کے نغمے گا رہی تھیں۔ سیدنا حضور علیہ السلام قصواں نامی اونٹی پر سوار جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے باشندوں نے آگے بڑھ کر اونٹی کی مہار تھام لی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ سیدنا حضور علیہ السلام کی میزبانی کا شرف اسے نصیب ہو۔ حضور علیہ السلام نے کہا میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، میری اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں خدا کی مرضی ہوگی اور میں بھی وہی قیام کروں گا جہاں خدا چاہے۔ سیدنا حضور علیہ السلام کی اونٹنی مدینہ کے کئی محلوں سے گزری اور محلہ النجار میں داخل ہوئی۔ مدینہ کے سارے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے چل رہے تھے کہ یہ جاننے کے مشتاق تھے کہ اونٹنی کہاں بیٹھے گی۔ قصبہ کچھ دیر تک قبیلہ النجار کے محلے میں چکر لگاتی رہی، پھر اس قطع زمین میں داخل ہوئی جو بالکل خالی تھی۔ اونٹنی وہاں پہنچ کر چند قدم اور آگے بڑھی، پھر ٹھہر گئی اور زمین پر گھٹنے ٹیک دی۔ اس جگہ پر جہاں اونٹنی نے گھٹنے ٹیکے تھے وہاں کوئی گھر موجود نہ تھا اور اس قطع زمین کو خشک کرنے کے لیے کھجوریں استعمال کی جاتی تھی۔ تاہم وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گھر تھا اور مسلمانوں نے ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ گھر ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے مالک کا ہے۔ جس جگہ سیدنا حضور علیہ السلام اونٹنی بیٹھ گئی تھی وہ زمین 2 یتیم بچوں کی ہے۔ سیدنا حضور علیہ السلام نے قیمت سے زیادہ رقم دے کر وہ زمین خرید لی۔
مدینہ پہنچنے کے دوسرے دن سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی مدد سے اس جگہ مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ بلا امتیاز تمام مرد جس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے اپنے ہاتھوں سے مٹی پتھر لاتے، گارے بناتے اور مسجد کی تعمیر میں مصروف تھے۔ مذکورہ مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ مسجد کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ مسجد میں ان مہاجرین کے لیے جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ تھی، اینٹوں اور گارے کی مدد سے ایک بہت بڑا چبوترا بنایا گیا جو آج بھی صفا کے نام سے معروف ہے۔ صفا میں قیام کرنے والے لوگوں کو اہل صفا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مکہ سے آنے والے مسلمان چونکہ تہی دست تھے تو ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام نے انصار سے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ عہد اخوت باندھ لے اور انہیں اپنے گھروں میں جگہ دے دی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حصول معاش کا کام کرے۔ مکہ سے آنے والے 186 مسلمان یعنی انصار کے ساتھ عہد اخوت باندھ کر اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ انفال آیت نمبر 74، ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑے اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی ہے تحقیق ایمان والے، ان کو بخشش ہے اور روزی ہے عزت ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کا سیشن یہی اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے جو کچھ بھی آپ کو سمجھ آئے گی آپ ہم سے ضرور شیئر کریں کہ اس سیشن میں آپ کو کیا بات سمجھ آئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ سیکھا، ہم اس پر اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں وہ یقین، وہ توقع عطا فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دلوں میں تھی۔ اللہ پاک اس علم کو صرف سننے اور بولنے تک محدود نہ رکھے بلکہ عمل اور کردار میں ظاہر فرما دے۔ یا رب ہمارے گھروں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں میں سیرت مصطفیٰ کی روشنی پیدا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ حافظ۔